بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو عورتوں کی نماز کے طریقہ کے متعلق ہے۔ یہ بات آپ بخوبی ذہن میں رکھیں، چونکہ آپ لوگ یہاں تشریف لے آتے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، یقیناً خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کی بھی نماز درست ہونی چاہیے۔ فرائض واجبات میں، سنن میں جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورتیں بھی ویسی ہی ہیں۔ جس طرح فرائض ان کو ادا کرنے ہیں مردوں کو، آپ حضرات کو، ویسی عورتوں کو، جس طرح وجوب ہمیں ادا کرنا ہے ایسی ان کو ادا کرنا ہے۔ ان چیزوں میں واجب کے ادا کرنے میں، شرائط کے ادا کرنے میں، فرائض کے ادا کرنے میں مردوں کی طرح وہ بھی پابند ہیں۔ اب رہا مسئلہ طریقہ کار میں کہ طریقہ کار کیا ہے، قیام کا کیا طریقہ ہے، سجدے کا کیا طریقہ ہے، رکوع کا کیا طریقہ ہے اور قعدہ کا کیا طریقہ ہے، اس میں عورتوں کے طریقہ کار میں اور مردوں کے طریقہ کار میں بہت فرق ہے۔ آج ہمارا طریقہ کار، کیونکہ آپ حضرات کا مردوں کا طریقہ میں بتلا چکا ہوں، آج عورتوں کا طریقہ کے متعلق گفتگو ہے۔ عورتیں کس طرح اپنے نماز پڑھیں اور کس طرح ان کا قیام ہو، کس طرح ان کا سجدہ رکوع ہو اور کس طرح ان کو ہاتھ باندھنے ہیں۔ سب سے پہلے عورتیں اپنے آپ کو کسی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں کے یہ جو بال ہیں، عورتوں کے بال، یہ بھی صدر کے اندر داخل ہیں، شامل ہیں، اور نماز میں یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، کہ اس کا سطر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کے جو بال ہیں، یہ بال عورتوں کے یہ پردہ میں آتے ہیں، سطر میں آتے ہیں، اس لیے ایسی بڑا دوپٹہ یا چادر لپیٹ لیں جس سے ان کے پورا سر ڈھک جائے، پورے بال ڈھک جائے اور تاکہ وہ بدن کے اوپر بھی پوری چادر آ جائے، بہتر یہی ہے۔ اس کے بعد وہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو تکبیر تحریمہ کہیں گی۔ اب تکبیر تحریمہ سے ہی ان کے درمیان، مردوں کے عورتوں کے درمیان تکبیر تحریمہ سے ہی فرق شروع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ جب کہیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے کانوں تک جو ہے وہ لے جائیں گے۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، اپنے کانوں کو اٹھے جو ہے یہ لو کے برابر ہوں گے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے اپنی تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ لیکن عورتوں کے لیے اوپر ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہے، بلکہ ان کو اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں اپنے ہاتھ یہاں تک اٹھائیں گی، یہاں سینے کے برابر عورتیں اپنا ہاتھ اٹھائیں گی، اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، سینے کے برابر ہاتھ اٹھا کر ایسے ہی یوں تکبیر تحریمہ کہہ دیں گی، ایسے یوں کر کے اللہ اکبر کہہ دیں گی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے قیام کا ہے۔ اب قیام کے لیے مردوں کے لیے یہ ہے ہمارے احناف کے نزدیک کہ وہ اپنی ناک کے اوپر جو ہے ہاتھ باندھیں گے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گے اور یوں ایک ہاتھ یوں اور دوسرا یوں رکھ لیں گے۔ یوں ان کو یوں پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے سینے کے اوپر یہ کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ ان کے قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں، جو چادر انہوں نے لپیٹی ہوئی ہے وہ ہاتھ چادر کے اندر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، ان کے ہاتھ چادر کے اندر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد قیام کے بعد دوسرا مرحلہ ان کا ہے رکوع کا۔ اب رکوع بھی مردوں سے عورتوں کا مختلف ہے، میں ابھی عملی طور پہ دکھاتا ہوں۔ اب یہ قیام میں کھڑی ہیں عورتیں اور ان کی جو ہے نا یہاں پہ ہاتھ ہوگا، یہاں پہ ان کا ہاتھ ہوگا عورتوں کا، اور جب یہ رکوع میں جائیں گی تو مرد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنا پورا مرد جو ہے جھک جائے گا، اس کی کمر اور اس کی پیٹھ برابر ہو جائے گی۔ لیکن عورتوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کو کوئی مردوں کی طرح جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنی جھکیں گی، اتنی جھکیں گی، صرف یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اتنی جھکیں گی، پورا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی جھک کر اپنی تسبیح پڑھنے کے بعد وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سجدے کا مرحلہ ہے۔ اب سجدہ مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ مرد یوں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر وہ یوں سجدہ کریں گے کھڑے ہو کے، پھر اپنے ایک پاؤں کو بچھائیں گے، دوسرا پاؤں کھڑے کریں گے۔ لیکن عورت کیا کرے گی؟ عورت جیسے اپنے قیام سے فارغ ہوگی، یعنی رکوع کے بعد
رکوع کے بعد جب کھڑی ہوگی، کھڑی ہونے کے بعد پھر جب وہ اپنے سجدے میں جائے گی تو وہ یوں نیچے بیٹھنے کے بعد اپنی جو ہے یہ پاؤں کو باہر نکال دیں گی، یہ پاؤں نکال دیں گی باہر، اپنے پاؤں کو باہر نکال دیں گی، اور باہر نکالنے کے بعد اب ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی جس طرح میں بیٹھا ہوں، اس طرح ان کی کیفیت ہو جائے گی۔ اب وہ سجدہ کریں گی بالکل سمٹ کے سجدہ کریں گی کہ ان کا یہ پیٹ اور سینہ زانوں سے مل جائے۔ لیکن آپ بات کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی تذکرہ کرا کہ مردوں کا پیٹ اور سینہ یہ زانوں سے رانوں سے نہیں ملنا چاہیے سجدے میں، یہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کا میری جو ہے وہ نماز پڑھنے والی جو مائیں بہنیں ہیں ان کا جو پیٹ ہے وہ بالکل زانوں سے ملا ہوگا اور بالکل اپنے آپ کو سمٹ کے وہ سجدہ کریں گی، ایک سجدہ کریں گی، پھر ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے انہوں نے 1 رکعت میں کیا، 2 سجدے کرنے کے بعد مکمل ہو گئی، پھر یہ کھڑی ہو جائیں گی، پھر وہی ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ رہے ہیں، وہی جس طرح میں نے بتایا۔ جب آپ وہ قاعدہ میں بیٹھیں گی تو قاعدہ میں بھی ان کا بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے، وہ مردوں کی طرح نہیں بیٹھیں گی، اس طرح بیٹھیں گی، اپنے پاؤں کو نکال لیں گی اور اس طرح بیٹھ کے وہ اپنا قاعدہ پورا کریں گی۔ قاعدہ پورا کرنے کے بعد وہی جس طرح مردوں کو سلام پھیرنا ہے، پہلے سیدھی طرف، اسی طرح سیدھی طرف، پھر الٹی طرف سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کریں۔